بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشن چہرہ، کشادہ پیشانی، طویل قامت، اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ ایک بار مل کر بار بار ملنے کو جی چاہے اور ہر ملاقات پر قلب کو سکون میسر آئے۔ جس کا وجود تواضع اور انکساری کی جیتی جاگتی تصویر اور جس کے جسم کا ایک ایک بال حیا کا آئینہ دار، لیکن اگر وہ حق بات پر اڑ جائے تو ببر شیر دکھائی دے اور پھر اس کے تلوار کی تیزی دشمن سے اپنا لوہا منوا کر دم لے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں امت محمدیہ کے امین عامر بن عبداللہ بن جراح فہری قریشی کا، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں پہل کی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے دوسرے دن حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے 10 مبارک پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون اور ارقم بن ابی ارقم ایک ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے 10 مبارک پر کلمہ حق کا اعلان کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام تکالیف اور مصائب برداشت کیں اور ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے، لیکن جنگ بدر میں انہیں جس امتحان سے گزرنا پڑا، ہم اور آپ اس امتحان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنگ اپنے شباب پر تھی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچا رہے تھے۔ آپ کا کوئی وار خالی نہ جاتا، آپ کے پے در پے حملوں سے مشرکین پر خوف و دہشت طاری ہو گئی تھی اور آپ موت سے بے نیاز ہو کر یک بعد دیگرے مشرکین کو صفحہ ہستی سے مٹاتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا موت اس کا نصیب بن جاتی، لیکن مشرکین کی اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اگر وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف یہ کہ راستے سے ہٹ جاتے بلکہ پوری کوشش کرتے کہ اس شخص سے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن وہ شخص وقفے سے آڑے آتا اور اللہ کے دشمنوں اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ شخص 2 ٹکڑوں میں کٹ کر آپ کے سامنے گر گیا۔ وہ شخص جو کٹ گرا تھا کوئی اور نہیں، حضرت ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح تھے، لیکن نہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا، بلکہ شرک جو ان کے والد کی شکل میں آیا تھا انہوں نے اس شرک کو اس دنیا سے مٹا دیا۔ شرک چاہے وہ باپ کی شخصیت میں کیوں نہ ہو، اسے ختم کرنے والے توحید پرست حضرت ابو عبیدہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی اور امت محمدیہ میں ان کی امانت داری ہر درجہ مقبول تھی، اس لیے محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے جسے پسند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مال کے معاملے میں ہمارے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے، اس لیے کہ مسلمان ہمارے درمیان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام کو میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ایک قوی اور ہر درجہ امانت دار شخص بھیج دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس دن بڑے سویرے ظہر کی نماز کے لیے چلا گیا۔ اس دن میری یہ دلی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی اور امین کی جو صفت بیان فرمائی ہے کہ کاش کہ اس کا موصوف میں نکلوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا چکے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ میں بھی اپنی جگہ اچک اچک کر دیکھ رہا تھا کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑ جائے، اور جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے تو آپ نے بلایا اور فرمایا، اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان عیسائیوں کے ساتھ جاؤ اور جن معاملات میں ان میں اختلاف ہو گیا ہے ان کو فیصلہ حق کے ساتھ انجام دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا، ابو عبیدہ مبارک ہو کہ صادق الامین نے تمہیں قوی اور امین کے خطاب سے نوازا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف امین تھے بلکہ وہ امانت داری کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیا کرتے تھے، اور بے شمار موقعوں پر انہوں نے اپنی قوت کو امانت کے تحفظ کے لیے صرف کیا۔ لہذا ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قافلے کو حضرت ابو عبیدہ کی سربراہی میں روانہ فرمایا
تو کھجور کی ٹوکری اس قافلے کا کل دے رہا تھی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہ تھا۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ اپنے ہر ایک ساتھی کو روزانہ ایک کھجور دیتے اور وہ اسے چوس کر پانی پی لیتا، گویا پورے دن کی غذا صرف ایک عدد کھجور ہوا کرتی۔ میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرکین میں سے ایک بدبخت صدا دے رہا تھا، مجھے بتلاؤ محمد کہاں ہے، تو اس سخت ترین موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکے جانے والے ہر تیر کو وہ اپنے سینے پر روکتے تھے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ کی زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی دھاڑ میں پھنس چکی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ ان دونوں کڑیوں کو نکال سکیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے انہیں قسم دی کہ یہ کام میرے لیے چھوڑ دو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ اگر میں ان کڑیوں کو اپنے ہاتھ سے نکالوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنے دانت سے مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا، جس سے کڑیاں تو نکل گئی لیکن آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہمارے درمیان صرف حضرت ابو عبیدہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے 4 دانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے شہید کر دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور صحابہ کرام ثقیفہ بنی سعد میں جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ سے فرمایا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا میں اس شخص کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقدم نہیں کر سکتا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ نماز میں ہماری امامت کرے، اور پھر اس نے امامت کی۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے دور خلافت میں ہمیشہ حق بات کے لیے آپ کو نصیحت کرتے رہے اور بھلائی کے کام میں ہمیشہ آپ کے مددگار رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی اطاعت کی اور کبھی ان کی حکم عدولی نہیں کی سوائے ایک موقع کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا حکم تھا جو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ کو دیا اور انہوں نے امیر المومنین کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا؟ ناظرین، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہروں میں مسلم افواج کی قیادت کر رہے تھے اور ہر جنگ میں انہیں کامیابی نصیب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں شام کے تمام شہروں میں فتح دلائی اور آپ کی قیادت میں مسلم فوج مشرق میں فرات اور شمال میں ایشیا تک اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ فتوحات کے یہ سلسلے جاری تھے کہ ملک شام میں طاعون کا روگ پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر شدید ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور لوگ یکے بعد دیگرے لقمہ اجل ہونے لگے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کے ہاتھوں حضرت ابو عبیدہ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا مجھے تم سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے، لہٰذا میرا یہ خط اگر تمہیں رات میں ملے تو میں یہ تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ صبح کا انتظار نہ کرنا اور میری طرف چل پڑنا۔ حضرت ابو عبیدہ نے عمر فاروق کا یہ خط پڑھ کر فرمایا میں جانتا ہوں کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا کام نکل آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک فنا ہونے والے کو بچا لیں۔ پھر آپ نے ایک خط امیر المؤمنین کو لکھا یا امیر المؤمنین میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، میں اس وقت مسلم فوج کے درمیان ہوں اور میری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لوں جس میں میری فوج گرفتار ہے، میں ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا تا وقت کہ اللہ میرے اور ان کے معاملے میں فیصلہ نہ کر دے، اور جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو جو قسم آپ نے مجھے دی ہے اسے اللہ کے لیے ختم کر دینا اور مجھے اجازت دینا کہ میں فوج کے ساتھ رہ سکوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ ہچکیاں لے لے کے رونے لگے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، کیا حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن موت اس سے قریب ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ گمان غلط ثابت نہیں ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں ابو عبیدہ کو طاعون نے آ گھیرا۔ وفات سے پہلے آپ نے مسلم فوج کو اس طرح وصیت کی
میں تمہیں ایک ایسی وصیت کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو بھلائی ہمیشہ تمہارا نصیب رہے گی۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقات دیا کرو، حج اور عمرہ کرو، اچھی باتوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو، اپنے سرداروں کو نصیحت کرو تاکہ وہ گمراہی کا شکار نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو آج تم میرا دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ حضرت معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معاذ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اتنا کہہ کر ہر درجہ سکون کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت معاذ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، آج تم ایک ایسے شخص کے غم میں ڈوبے ہوئے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بڑے کشادہ دل والا تھا اور جس سے حسد کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ آخرت کی محبت میں اس سے شدید کوئی نہیں گزرا اور عام مسلمانوں کو اس سے اچھا ناصح نصیب نہیں ہوا۔ تم سب اس کے لیے رحمت کی دعا کرو۔